کوئی بات نہیں، کل پوچھیں۔ نساؤکم حرث لکم، ٹھیک ہے، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اچھا سوال کیا ہے یہاں آپ کا؟ 223 نمبر۔ کیا تھوڑا سا بتا دیں کھیتیاں کس معنی میں قرآن پاک میں کس نقطہ نظر سے عورتیں تمہاری کھیتیاں بیان کی؟ یہ بڑی ہی جامع بات ہے نا، بات تو میں نے بالکل جامع بات ہے۔ مولانا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، تو اپنی کھیتیوں میں جیسے جی چاہے آؤ اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین جانو کہ تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مومن جو ہیں ان کو اللہ کے رسول خوشخبری دے دو۔ یہ آیت پوری کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ نساؤکم حرث لکم جو ہے نا، اس میں امین صاحب یہ جو کفار نے ہم پر یہ نظریہ مسلط کر دیا اور اب اس پر کروڑوں اربوں خرچ ہو رہا ہے، اپنے ملکوں میں انعام دے رہے ہیں عورتوں کو کہ بچے پیدا کرو، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے، خاندان چھوٹا۔ بڑی سازش ہے کہ آپ اربوں کروڑوں دبا کر بیٹھے ہیں اور غریب کو کہتے ہیں تو بچے گٹارا دینا نہیں تجھے کچھ نہیں، حرامی ہو، زکوٰۃ دو، یہ اربوں جو ہے اس میں سے 2-4 ارب غریبوں کو دے دو، ان کے بچے بھی کھائیں، پیدا ہونے دو بچے جتنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یقین جانے ایک بچہ بھی ایسا نہیں جس کا رزق نہیں ہے، مگر حرامیوں نے تقسیم غلط کی ہوئی، کسی کے کتے مٹھائیاں کھا رہے ہیں، ریشمی کے دھیلوں پر سو رہا ہے، گرمیوں میں بیٹھک میں اس کے لیے پنکھا چل رہا ہے، غریب مر رہا، اور غریبوں کو بیوقوف بنانے کو نہیں بچے تھوڑے رکھو، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کھیتی کا، اب کون کسان ہے جو کہ میں سیم کر دوں اپنی تھور کر دوں؟ کوئی ہے ایسا احمق کہ زمین کو کلر کر دے کہ یہاں اگے نا؟ بھائی کھیتی کا مطلب جو وہاں سے زیادہ پیداوار ہو، اس لیے ان کے منہ پر تمانچہ ہے کہ یہ کھیتیاں ہیں جہاں سے بہت پھل لینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو کہا نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ بچے جنو، تاکہ میں دن قیامت کے فخر کر سکوں کہ باقی امتوں کے مقابلہ میری امت کی تعداد زیادہ۔ یہ رسول اللہ کا فخر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور رزق خبیثوں نکالو، بانٹو صحیح طرح، اگر نہ رزق ہوگا ہم فتویٰ دیں گے کہ بچے نہ پیدا کرو، کوئی نہیں بچے زیادہ، تم تقسیم نہیں صحیح کرو، اور زمینیں ویران پڑی ہیں، تم ڈیم نہیں بناتی، آباد کرو ان کو، سب لوگ زمینوں کے مالک ہوں گے۔ اپنے جرم اللہ کے ذمہ ڈالتے ہو، تم کافر اور دہری ہو کہ بچے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں؟ بچے خدا کے اذن سے پیدا ہوتے ہیں، وہ خود پیدا کرتا ہے۔ کتنے ہیں بڑے بڑے جوان ہیں، تندرست ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ میرے چچا زاد بھائی تھے چیمپئن سے کبڈی کے، کوئی اولاد نہیں، اتنا بہادر تھا، طاقتور، کوئی بچہ نہیں۔ اور کئی بالکل دبلے ہیں، پتلے ہیں، مرے ہوئے، بچہ ہی بچہ۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اس میں کسی کی بہادری نہیں۔ تو جو پیدا کرے گا وہ اتنا ظالم ہے کہ اس کی دنیا میں رزق تو ہے نہیں اس کا، اور بچے پیدا کر رہا، اس سے بڑا کفر کوئی ہے؟ آپ مین شاہ صاحب دعوت دے دیں 10-12 بندوں کو، اگر آپ کے پاس کھانا ہی نہیں تو کیوں مذاق کیا؟ اللہ پر یہ تہمت کہ وہ اپنی دنیا میں بندوں کو لا رہا ہے اور رزق ہے ہی نہیں، بالکل کفر ہے، خالص کفر ہے۔ انصاف کرنے پر آ جاؤ، رزق پھر دیکھیں کیوں نہیں سب کو ملتا، کوٹھی میں رہے گا ہر غریب کا بچہ، تقسیم نہیں صحیح کرتا۔ اس لیے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں جو ہے نا، اللہ نے عیاشی کے لیے نہیں دی، کھیتیاں دی ہیں جہاں سے زیادہ فصل لینی تندرست ہے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ قانون قدرت بھی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ عقل سے کام لو۔ اگر پہلی کھیتی ابھی ہے، چھوٹی ہے، تو اس میں پھر ہل چلانا شروع کرو، بیوقوفی تو بالکل ہی ہے، بچے کو کچھ دودھ پینے دو تاکہ، مگر جاننے بہت ہے، یہ روکنے نہیں، طاقتور کر کے۔ اور میں اپنے گاؤں میں جانتا ہوں، اپنی برادری میں، کہ ایک خاندان میں ایک ہی بچہ 3 کا وارث ہوا، تائے بے اولاد مرے، ایک نہیں سب کی جائیداد سنبھالی، دبلا تھا۔ اور ایسے بندے بھی تھے جن کی کوئی زمین نہیں تھی، وہ ٹھیکے پر یا حصے پر لوگوں کی زمین کاٹ کر رہے۔ اللہ کی قسم وہ شیروں کی طرح کے ان کے بیٹے تھے، بہت بیٹے تھے۔ اس لیے یہ بیوقوفوں والی باتیں نہ کریں، بچے پیدا کریں، مناسب ان کی تربیت کریں، پرورش کریں۔ فاتوا حرثکم اناشئت، پھر آگے امین صاحب اللہ فرماتا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جیسے جی چاہو آؤ۔ یہ بھی بڑا ضروری مسئلہ تھا۔ ہاں، اب اس کو زیادہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہی ہے کہ عورتیں جو تھیں نا مدینہ منورہ کی، وہ کہتی تھی نہیں اس طرح ہی صرف ہم نے مباشرت کرنی ہے اور کوئی پود نہیں۔ یہ مکے والے جس طرح جی چاہے کرتے تھے، کرتے آگے ہی تھے، مگر کھڑے بیٹھے لیٹے پہلو پر۔ یہ انہوں نے جب اعتراض کیا کہ نہیں ہم تو صرف سیدھا لیٹیں، اللہ نے اتار دیا کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتی تم آپ سے۔ خامن جو ہے نا
سوراخ ایک ہی ہے جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، مگر آئے جس طرح چاہے اس کو مزہ کرنے دو، اپنے باغ میں ٹہلنے دو اس کو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. مولانا صاحب آپ سے سنی بات میں نے ہاں وہ بس ہو گئی بات، ہو گئی. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کبھی جمع مزے کے لیے نہیں کرنا، یہ بھی ہم سب مجرم ہے کہ مزہ لینے کے لیے روز فرمایا قدموا لأنفسکم. اللہ جب مباشرت کرو تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے سلسلہ آگے بڑھانا. سبحان جب اولاد کی ضرورت ہو نا، انسان جو ہے نا جانوروں کو بھی نہیں دیکھتا کہ جانور اس وقت تک نہیں ایک دوسرے سے ملتے جب ضرورت نہ ہو. یہ ہمیشہ یہ کام شروع کر رکھا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے بیویوں. وقدموا لأنفسکم، مباشرت کرو تو اپنے سلسلہ نسل کو آگے بڑھو، اولاد لو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. چونکہ اس گھریلو زندگی میں غلط کاموں کی بڑی گنجائش ہے کہ کوئی پچھلی طرف سے آ جائیں گے، کچھ باہر پانی گرا دیں گے، کوئی یہ کیا رکھتے ہیں وہ بند کرنے کے لیے، وہ ایسی حرام بدیاں کریں. اس لیے بہت ڈرانے کے لیے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ دیکھ رہا کہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو. جس مقصد کے لیے عورتیں جی ہیں وہ کرنا، ورنہ ڈر جاؤ اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ. اور پردے باندھ لو یہ بات کہ ایک دن تمہیں خدا کا سامنا کرنا، اللہ کے سامنے پیش ہوگے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو حکم مان جائیں گے، حلال طریقہ سے کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا، ان کو کہا خوشخبری دو. جو میرے حکم مانتے ہیں ان کو خوشی کی خبر دے دو، انعام ملے گی. اور جو ان کے خلاف غلط حرکتیں کریں گے وہ انجام پا لیں گے. سب کچھ اس میں آ گیا خاوند اور بیوی کے تعلق کے. چلیں بہت شکریہ.